चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, अफगानिस्तान के वजीर खारजा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान هغوی ژوند له لاسه ورکړی ده او ډېر افغانان شهیدان سوي دي، په میلیونونو افغانان شهیدان سوي دي. دا یوه ډېره ترخه دوره تېره سوې ده او څومره تاوانونه چې رسېدلي موږ په ټولو باندې افسوس کوو، ولې خوشحاله یو چې کله 4 کاله مخته د موږ واکمني راغلې، اسلامي امارت حاکم سوی، نو بیا په 4 کاله کې نه کوم خبریال وزل سوی او نه کوم نور لوی واقعات پېښ سوي دي او دغه امن غواړو چې په افغانستان کې دائما برقرار وي. As you know, Afghanistan has experienced 4 decades of war, during which 2 periods were that of occupation, and during this period both reporters and people of the pen, academics, lost their lives, and this includes millions of Afghans. This indeed was a bitter period in our history, and we regret all the losses that have taken place during this period. Over the last 4 years, alhamdulillah, praise be to God, during our rule, no reporter, journalist, or any other individual has been harmed or suffered any such fate, and we hope that this security that is prevalent at the moment will be sustainable and continue. There are now reports of clashes between Pakistan and Afghanistan. The latest update is 58 Pakistani soldiers have been killed. Can you give us an update in terms of where things stand right now? And how is Afghanistan now looking to protect its territory? You said that Pakistan is violating the sovereignty of Afghanistan territory. The second question related to that is that Afghanistan has said that Pakistan's terrorists are now bombing not just Afghanistan, India, but also Iran and Russia as well. Your comment. Can we add more questions? نه 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 یو اوسنی وضعیت پاکستان سره څنګه ده او تاسو اسلام آباد کې چې اته 500 دغه عسکر وژل شوي دي، هغه وضعیت څنګه ده؟ دوم تاسو د دې وروسته د خپل د اراضي تمامیت دفاع څنګه کول غواړئ، څنګه وځي په دې برخه کې؟ او درېیم دا ده چې تاسو دا هم وویل چې اوس کردستان په پاکستان کې ځای پیدا کړی ده، نه یوازې هند او افغانستان ته خطر ده بلکې ایران او روس هم لاګي. فعلا خو افغانستان کې وضعیت ډېر ښه ده او له پاکستان سره زموږ اړیکې لوړې ژورې لري. یو خبره باید واضح کړو، پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا عوام اور پاکستان کا جو سیاسیون ہے اور حکومت میں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ امن پسند لوگ ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے. پاکستانی عوام اور پاکستانی سیاسیون کے ساتھ ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو افغانستان اپنا سرحدوں کا، اپنا فضا کا حق محفوظ رکھے اور جیسا کچھ خلاف ورزیاں ہوا ہے اس کے فوراً جواب بھی دیا. اور پھر رات جو انتقامی آپریشن ہوا تو اس میں ہمارا جو ہدف اور مطلوب تھا وہ حاصل ہوا. پھر ہمارے دوست ممالک جیسا قطر اور سعودی عربستان انہوں نے خواستہ، انہوں نے طلب کیا کہ ابھی جنگ رکنا چاہیے، تو ہمارے طرف سے جنگ رکا ہوا اور ابھی حالات کنٹرول میں ہیں. تو ہم اچھا تعلقات چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے دروازے ہمارا کھلا ہے سب کے لیے. ہم افغانستان میں امن لایا ہے، ہم سارے خطے کے امن چاہتا ہے. تو یہ ایک بہترین فرصت آیا ہے کہ سب مسائل
مذاکرے اور مفاہمے کے راستے سے حل ہونا چاہیے. اگر اس سلسلے سے کوئی لوگ حل نہیں کرتا ہے تو افغانستان ایک خصوصیت رکھتا ہے کہ سارے ممالک کا سرحدوں کا اور فضا کا جو حفاظت ہے وہ اس ملک کے فوج کر رہا ہے. لیکن واحد ملک افغانستان ہے کہ تاریخ کے کئی عرصوں سے لوگ اور حکومت مل کر، فوج اور عوام مل کر اپنے سرزمین سے دفاع کر رہا ہے. اور افغانستان کا ایک اور بڑا خصوصیت یہ ہے کہ آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو، لیکن جب بیرونی مداخلت کی بات آتا ہے تو سارے افغان لوگ، سارے عوام، سارے علماء، سارے حکومت والے لوگ، یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ مقابلہ کرتا ہے، اپنے سرزمین کا حفاظت کرتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ موقف جو ہے، یہ حالات جو ہے، آئندہ بھی مشترک طور پر عوام اور حکومت دونوں مل کر اپنے سرزمین سے دفاع کا استعداد بھی ہے اور ارادہ بھی ہے. اور پالیسی یہ ہے کہ ہم نے متوازن سیاست اختیار کیا ہے. ہم سب ممالک کے ساتھ اچھا روا بھی چاہتا ہے. افغانستان میں 40 سے زیادہ سال ہو گیا کہ وہاں پہ لڑائی تھا. وہاں پہ ایک دفعہ سوویت یونین آیا تو انہوں نے شکست کھایا. پھر امریکہ اور ناٹو کی سربراہی میں 50 ملک کے افواج آیا تو اس کے ساتھ بھی 20 سال تک لڑائی اور مبارزہ اور جہاد و جدوجہد ہوا. تو پھر ابھی افغانستان الحمدللہ وہی افغانستان ہے، آزاد ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور خطے میں بھی امن کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور اندر 4 سالوں سے کوئی برا واقعہ نہیں ہوا ہے. افغانستان میں بہت سارے اقوام آباد ہے. ابھی سب کے سب شمال سے لے کر جنوب تک، شرق سے لے کر غرب تک سارے لوگ متحد ہیں اور امارت کا ساتھ کھڑا ہے. تو امارت کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو مذاکرہ اور مفاہمہ سے سب کے سب مشکلات حل کرنا چاہتا ہے. ہم زیرو ٹینشن کے طرفدار ہیں. اور اگر اور نہیں چاہتا ہے تو پھر افغانستان کے پاس اور راستے بھی ہیں. What would be your government doing to ensure safety of women? Of course, we have seen that your government has been continuously criticized by the international community as far as employment, women employment is also concerned. What would be Taliban's roadmap? If I could add to that ایریاز کا ٹریڈ آپ چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، کیا وہاں پہ ماحول سیکیورٹی کے لیے ٹھیک ہے؟ اور ایک بات کہ امریکہ ایئر بیس چاہتی ہے افغانستان اور آپ کے آس پاس کے علاقوں میں، کیا آپ اس چیز کو الاؤ کریں گے؟ میں ونیتا کو ایشین I'd like to add a question to her question. آپ کادمبری شرما، I'm an independent journalist. میں جاننا چاہتی ہوں بھارت نے آپ کو ایمبولینسز دیے ہیں، ہیلتھ کیئر کے بارے میں بات کری ہے، لیکن جو ویمن ہیں وہاں پر افغانستان میں ان کو ریسٹرکشن کو لے کر، ان کے ہیلتھ کیئر کو لے کر کئی پرابلمس ہو رہی ہیں، ایسی رپورٹ وہاں سے آ رہی ہیں. تو have you talked to Indian government about this? And has been any talk? Are you doing anything about it? Yes,